اسلام آباد میں رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں۔ کیا گیا کہ جو صوبوں کے اندر عدالتی نظام ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہاں بھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ آئینی عدالت صوبوں میں بھی بنائی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی جو سیاسی آئینی کیسز ہیں وہ ایک الگ عدالت سن سکتی ہے، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ پھر مین جو عدالت کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا وہ فوکس کر سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی قطغن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں تمام صوبوں کی برابری کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، اور یہ بھی ہم نے اس میں جو ہے انویژن کر رہے ہیں کہ اس عدالت میں جو آئینی عدالت ہے اس میں ہر صوبے کو سربراہی کا موقع ملے گا روٹیشن کی بنیاد پر۔ تو ہر طریقے سے دیکھا جائے تو یہ عدالت جو ہے، یہ آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کمر کس لی ہے۔ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے، اس دیرینہ مطالبے کے اوپر ہم تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چاہتے ہیں کہ وہ کنسنسس بلڈ اپ ہو اور لوگ کنونس ہوں، قائل ہوں۔ ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے، لیکن وہ انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو انصاف چاہیے تو اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عدالتوں کے دروازے پر کھڑے ہیں، اپنی جمع پونجی بیچ کر وہ آئے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، لیکن عدالت ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس عام آدمی کی جو روداد ہے وہ سنے، اسے انصاف دے۔ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو جو قانون ساز ادارہ ہے، جو لیجسلیچر ہے، وہ پھر ایسا ایک کو قانون بنائے جو آئین کے اندر چینج ہو یا قانون کے اندر ایک نیا قانون آئے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اب سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا اس کے اوپر شور مچا، لیکن دیکھا جائے تو وہ بھی عدالت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے تھا۔ وہ کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس پر بڑی کوئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں، آج بھی کہیں سنوائی تھی، کہیں کسی ایک صوبے کی کورٹ میں بات چل رہی تھی، تو وہاں کہیں بھی آنریبل چیف جسٹس کے پاور کو کم کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو شیئر کرنے کی بات ہے۔ اگر 2 سینئر جج لگا دیے جائے ساتھ اور ایک شخص کو کہا جائے کہ جی آپ اپنی پاور 2 سینئر موسٹ ججز کے ساتھ شیئر کر کے ایک کمیٹی کی شکل میں وہ کام کریں جو آپ اکیلے کر رہے تھے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کہاں کوئی برائی ہے؟ اور اگر آنریبل پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ تو اس کا کام ہے، قانون سازی اس کا کام ہے، آئین سازی اس کا کام ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کام کرنا ہے، اور کہیں پر بھی اس پاکستان کے آئین میں قطغن نہیں ہے کہ جو اسمبلی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس میں متعدد آرٹیکلز ہیں جو پارلیمان کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ لیجسلیٹ کریں، اور اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے لیجسلیشن ہے تو اس کے اندر بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری موجود ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ اس کی ایکسپینشن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، رولز کو بھی ایکسپینشن پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قطغن نہیں ہے۔ بحث ہوئی ہے پچھلے برس، ہم جانتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں بہت ایک لائیو کارروائی ہوئی ہے۔ اس کارروائی کے جب میں نے پوری اس کارروائی کو پڑھا اور سنا تو کہیں مجھے ایسا نہیں محسوس ہوا کہ پارلیمنٹ یہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی۔ اگر پارلیمنٹ کسی چیز پر لیجسلیٹ کر سکتی ہے تو اس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کسی کا اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ موقف ہے؟
دیکھیں پولیٹیسائز ہر چیز کو کرنے سے ادارے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اداروں کے انٹرسٹ میں بات کریں. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی.